اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، اور 70,000 صبحوں ہیں 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، چھائے ملائکہ ہیں لگاتار ہیں درود، بدلے ہیں پہرے بدلے میں، بارش درر کی ہے۔ طیبہ آہا مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے، عاصی بھی ہیں چہیتے، عاصی بھی ہیں چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور پروگرام رحمان کے مہمان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ میں نے جو ابھی اشعار پڑھے، میرے چہرے پر جو آج پہلی نشست میں ابتدائیے میں آپ کو مسرت نظر آ رہی ہے، شادمانی نظر آ رہی ہے، وہ اس موضوع کی بدولت ہے۔ اس موضوع کی بدولت جو ہے وہ دل کا درد بھی مسرت بن جاتا ہے، وہ ہنستے میں انسان رو پڑتا ہے اور روتے میں انسان ہنس پڑتا ہے، کہ امید کی ایک ایسی کرن ہے جو تن و جاں روشن کر دیتی ہے، جو زندگی کو مستقل مسلسل روشنی فراہم کر رہی ہے، ایک ایسی روشنی جس نے تیرگی سے ہمارا تعلق بہت دور کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، وہ روشنی گنبد خضرا کی روشنی، اور آج بات ہے مطاف روح یعنی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری۔ جی ہاں ناظرین، حج بیت اللہ کے سفر میں ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ جس کے لیے عاشق تڑپتے بلکتے دکھائی دیتے ہیں، اور وہاں بھی انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، بس یہ بات کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ناظرین کرام، در رسول کی حاضری کو یقیناً ہر مسلمان تڑپتا ہے، بلکتا ہے، ترستا ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر حضور کی بارگاہ میں اپنی جانب سے سلام پیش کرتا ہے، اپنے احوال پیش کرتا ہے، خاموش بیٹھا ہوتا ہے، اشک زبان بن جاتے ہیں، اشکوں کی زبان بولتا ہے۔ تو آج در رسول کی حاضری سے متعلق جو آداب ہیں، مدینہ منورہ کا جو بس منظر ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں کس انداز سے اللہ رب العزت نے اسے یاد کیا، ذکر کیا، آج اس پر بات کرنے کے لیے ایک عظیم الشان ایوان سجا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میرے آپ کے ہر دل عزیز عالم دین اور مستقل رفیق سفر ARYQ TV کی خدمات، الحمدللہ ان کا وطیرہ، اور کبھی ہمارا ادارہ آپ کی خدمات فراموش نہیں کر سکتا، حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، کتنا خوبصورت موضوع آج، سبحان در رسول کی حاضری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، دوسرے عالم دین اسکالر ہمارے ساتھ مستقل الحمدللہ رحمان کے مہمان میں بھی غالباً دوسری مرتبہ آپ تشریف لائے ہیں، بہت نرم خوئی آپ کا لہجہ ہے اور دلوں میں بات بھی اتر جاتی ہے۔ حضرت قبلہ ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آج کا موضوع روح کو اطمینان دے رہا ہے، بے شک بے شک، اور ایک جذبہ، وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا۔ در رسول کی حاضری کے حوالے سے میں آغاز کر رہا ہوں، اور علامہ صاحب سے حسب روایت، علامہ صاحب شہر مدینہ کی فضیلت کے تو کیا کہنے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا ذکر خیر اگر کیا تو کس انداز سے کیا اور کہاں کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر، خاص طور پر جہاں اعراب مدینہ کا ذکر کیا اور مدینہ کے دیہاتیوں کا ذکر کیا، اور مسجد زرار کا جہاں ذکر کیا قرآن مجید فرقان حمید میں، تو وہاں پر مدینہ طیبہ کا ہوا وہاں کے رہنے والوں اور مضافات کے لوگوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ اصل میں جو جان مدینہ ہیں
جی وہ تو جان کائنات صلی اللہ کیا تعالیٰ بات علیہ ہے وسلم، جناب اور اس میں جو بالکل نص قطعی کے ساتھ، اشارت النص کے ساتھ نہیں، دلالت النص کے ساتھ نہیں، بلکہ بالکل نصوص ظاہریہ کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اپنے پاکیزہ کلام کے اندر حکم فرمایا کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے حبیب جاؤ کا آپ کی بارگاہ کے اندر آ جائیں۔ اللہ اکبر، اور یہ رب کائنات کا پاکیزہ کلام کے اندر اللہ کا حکم بھی ہے، سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے۔ فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے تو طریقہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تو شرک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن مجید میں اس نے فرمایا، لیکن فرمایا نہیں، فرمایا حبیب خدا کی جب بارگاہ میں آؤ گے تو اور جو ان کی توبہ سفارش ہوگی، نہیں بھی قبول کرنا چاہ رہا ہوگا خدا وہ فوراً قبول فرمایا کہ لوجد اللہ تواب الرحیم، سختی نرمی میں بدلے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اس میں ایک چیز عرض کروں گا میں، بہت ضروری چیز، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا ان کو شوق ہے ماشاءاللہ تحقیق کا اور بڑی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر ایک چیز بحث کی جاتی ہے کہ شاید یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے تک محدود ہے کہ جب حضور اپنی ظاہری حیات کے ساتھ مدینہ طیبہ اور منورہ کے اندر جلوہ گر تھے تو اس وقت تک یہ حکم تھا، اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے، اور ایک ضابطہ ہے عربی کا ڈاکٹر صاحب کہ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت ہماری نہیں ہے کہ ہم کہیں، صحیح، کوئی اور بھی کہے۔ واہ، تو تفسیر معارف القرآن نے بھی لکھا ہے، صاحب معارف القرآن نے جو دوسروں کے ہیں انہوں نے بھی اس بات لکھی ہے کہ آقا دو جہاں، باقی مفسرین کرام نے تو لکھا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد، ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑی توجہ فرمائیں گے صحیح صاحب، جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک دیہاتی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، میں ان کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام نے جب سنا تو رونے لگے، حضور پردہ فرما گئے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لے کے گئے، مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب حضور کی قبر انور دیکھی تو وہ زار و قطار اور رونے لگا اللہ، اور چیخ و پکار کرنے لگا، اور یہ آیت کریمہ پڑھنے لگا کہ اے میرے مالک و مولا، تو نے تو حکم دیا تھا کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، میں تو تیرا حکم پڑھ کر تیرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آیا، اب میں کہاں جاؤں، اب میں کس کی بارگاہ کے اندر جاؤں اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے؟ اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال۔ اللہ اکبر، اس نے اس درد کے اندر، تکلیف کے اندر تازہ قبر مبارک کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پر ڈالی شروع کر، اللہ اکبر، اور اللہ زاروں اکبر، قطار رونے اللہ لگا۔ اکبر، اللہ یہ اکبر۔ اصل میں بنیاد ہے اس بات کی جو کہتے ہیں کہ حضور نے پردہ فرما دیا ہے، جی، اب کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ وہ مٹی ہے، وہ گنبد ہے، فلاں ہے، اب جاؤ برکت حاصل کرو، فرمایا نہیں دی۔ دوسروں نے بھی لکھا، معارف القرآن کے اندر لکھا، ٹھیک ہے، فرمایا کہ جب اس کا آہو زاری اس کی بڑھ گئی، اس کی آہو بکا بڑھ گئی، صحابہ کرام موجود ہیں، مولا کائنات موجود ہیں، تو فرمایا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے خود سنا کہ قبر انور سے آواز آئی کہ اے درد دل لے کر آنے والے، ہماری بارگاہ کے اندر آیا ہے۔ تو کہتا ہے میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں، قرآن کی نوید اور مجدہ لے کر آیا ہوں، تو ایسے جا سکتا ہے، قد غفر لک، جا تیری بخشش و مغفرت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، مولا کائنات اس روایت کو روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہم نے خود آواز سنی قبر انور سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مغفرت کا اور بخشش کا پروانہ دے کر روانہ کیا۔ تو آج بھی جب جائیں درد دل لے کر جائیں، سب سے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ آج تو لگتا ہے سید سلمان گل صاحب کا موضوع ہے، سبحان حضور، اللہ۔ حضور، نہیں نہیں، آج تو آپ کے موضوع سے جو انرجی مل رہی، یعنی یہ بہت ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ ان کے ذکر پر ایک ایک چیز پر انسان کا دل کرے کہ یار میں اپنا حصہ ملاؤں۔ تو دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ جب حاجی طواف کرنے کے بعد، منی و عرفات حج مکمل کرنے کے بعد ان کی بارگاہ میں جائے تو یہ سمجھے کہ میں اپنا حج قبول کرانے جا رہا ہوں، میں اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کرانے جا رہا ہوں۔ جب جائیں وہاں شہر مدینہ میں جائے، اللہ اکبر، وہ مدینہ جب حضور کے قدم نہیں لگے تھے تو اسے یثرب کہا جاتا، لیکن جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا، فرمایا کہ مدینہ وہ ایمان کا مرکز ہے، دارالایمان ہے وہ، فرمایا پوری دنیا کا ایمان سمٹ کر مدینے کے اندر ایسے آ جائے گا کہ جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل کے اندر آ جاتا ہے۔ فرمایا میرا مدینہ وہ ہے، المدینہ خیر لکم لو کنتم، مدینے کے اندر خیر ہی خیر ہے اگر تم جانو۔ فرمایا کہ لا يدخل الدجال ولا طاعون،
فرمایا دجال نہیں داخل ہوگا، طاعون نہیں داخل ہوگا، اور فرمایا مدینہ تو ایمان کی بھٹی ہے، جو اس کے اندر آتا ہے فرمایا وہ نکھر کر اور چمک کر جاتا ہے۔ تو وہ پہلے یثرب تھا، بیماریوں کی اماجگاہ تھی، لیکن میرے کریم کے جب قدم لگ گئے اب فرمایا غبار المدینہ شفاء من کل داء۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اب تو غبار بھی وہاں کا شفا بن گیا۔ متضاد، فرمایا کہ وہاں بالکل جو ہے غبار اور وہاں کی فضا اور انوائرمنٹ ہے اس کے اندر بھی رحمتیں برکتیں آ گئیں۔ تو جب جائے مدینے کے اندر ایک میں پیغام دوں گا صحیح، بالکل دیجئے، بالکل دیجئے، آپ جائیں تو خدا را یہ جو سیلفیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بڑی شرم آتی ہے کہ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں۔ دیکھیں ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ جب مواجہ شریف میں جاؤ تو مواجہ شریف کی جالیوں کو بھی ہاتھ نہ لگانا۔ فرمایا یہ بے ادبی ہے، ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ ہم حضور کے مواجہ شریف کو لگائیں۔ فرمایا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ وہ پرانے دور میں کہتے تھے جناب جالیاں نو چم لیواں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جالیوں کو بھی ہاتھ نہ لگائیں، فاصلے پہ کھڑے ہوں حضور کی بارگاہ کے اندر۔ اور دوسرا ہاتھوں کا اٹھنا یا نہ اٹھنا یہ کوئی بات نہیں ہے، دل ان کی طرف لگا ہوا۔ کیا بات ہے، یہ جو تصویریں اتار رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، ان تصویروں کو کیا کرو گے تم؟ اس یار کی تصویر کو دل میں اتار لو۔ بات وہی ہے، وہاں رہ کر بھی زندگی کے اندر پہلی مرتبہ اگر تم آئے ہو، یہ پتہ نہیں لمحہ آئے نہ آئے، تم تصویروں اور سیلفیوں کو کیا کرو گے؟ یہ ختم ہو جائیں گی۔ کو وائرس آیا تو جانے سے پہلے دل میں یار کی تصویر کو اتار کر اپنے وطن کے اندر جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اہم نقطہ ہے یہ۔ اور دیکھیں نا، آداب دربار رسول کے حوالے سے ہمیں سمجھنے کی جائے کہ انسان وہاں پہنچ گیا اور اس کا دل یہاں ہے یا دل اس کا کیمرے میں ہے کہیں اور، تو یہ بہت انتشار نظر آتا ہے اس میں مجھے۔ اچھا جی، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ایک بریک ہمارے بیچ حائل ہو رہا ہے اور بریک کے بعد میں پھر حاضر ہوتا ہوں۔ آپ کو یہ بات میں بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو رہتے تو مدینے سے ہزاروں میل دور ہیں، مگر وہ مدینے کا ادب جانتے ہیں اور مدینے سے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ وہاں کچھ موجود رہنے والے لوگ بھی اتنا قریب نہیں ہوتے۔ اسی لیے ایک عاشق رسول نے لکھا کہ میں دور رہ کے بھی ان سے قریب ہوں احسن، میرا مقام ہے ہجر و وصال سے آگے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے بالہانہ عقیدتیں۔ آج کا موضوع بہت خوبصورت موضوع ہے، آج کا ذکر بہت خوبصورت ذکر ہے۔ حج کے اس سفر میں جو متواتر 7ویں نشست میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مستقل دیکھا کرتے ہیں، مستقل ساتھ رہتے ہیں، آپ کا ساتھ رہنا ہمارا حوصلہ بھی بڑھاتا ہے اور اچھا لگتا ہے کہ کچھ سیکھنے میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں اور ہم سب علماء سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کر اٹھتے ہیں۔ دربار رسول سے متعلق حاضری کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے۔ جاتے جاتے میں آداب کے حوالے سے پیغام ضرور دے کر جاؤں گا، بہت شارٹ میسج آپ کو۔ ابھی ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، روضہ رسول کی زیارت کے لیے سفر کرنا کیسا؟ ہم نے یہ سننے میں آتا ہے کہ مسجد نبی کی زیارت کے لیے باقاعدہ ارادہ کیا جائے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت ایوان آپ نے سجایا ہے اور قبلہ علامہ صاحب نے ایسی گفتگو کی ہے کہ دل کے تار چھیڑ دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ مدینہ اس لیے عطار، جانو دل سے ہے پیارا جناب، کہ رہتے ہیں وہاں آقا و مولا اور سرور میرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدینہ کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں کثرت سے اس کے نام ذکر کیے ہیں۔ جیسا کہ جو آپ نے ابھی ایک سوال کیا ہے، یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ جب حج کے ایام آتے ہیں تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تصور دیتے ہیں کہ جب تم مدینہ منورہ جاؤ تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، ٹھیک ہے، کہ کوئی شخص رخت سفر نہ باندھے سوائے 3 مساجد کی طرف۔ اچھا، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ ٹھیک، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر کئی کتابوں میں ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر بعض لوگ یہ خیال ہے اور یہ خیال لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ کہیں بھی سفر کرنا جائز نہیں، اور بالخصوص وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی سفر اگر کیا جائے تو مسجد کی نیت کی جائے، روزے کی نیت نہ کی جائے۔ تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں حدیث کا علم کس سے ملا؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اس کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین، اور انہوں نے جو تفسیر کی، جو تشریح کی، وہی تشریح ہمارے نزدیک محترم ہونی چاہیے اور قابل عمل ہونی چاہیے۔ ہم نے تو سرکار کی حدیث کو سچ سے زیادہ معتبر تسلیم کیا، بے شک۔ تو اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ اس کے اندر رحال کا لفظ ہے جو سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی سورہ قریش کے اندر فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف، کہ 2 سفر وہ لوگ کیا کرتے تھے اور یہ تجارتی سفر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس حدیث کے 2 جواب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کو سفر سے آپ مقید کر دیں کہ اس کے علاوہ کہیں کا سفر کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، تو وہ لوگ کہ جو ہسپتالوں کا سفر کرتے ہیں، جو طلب علم کے لیے نکلتے ہیں، جو بزرگان دین بیعت کے لیے نکلتے ہیں، جو نیک اجتماعات کے لیے نکلتے ہیں، تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ سب غلط ٹھہرے گا اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اگر اسے ہم مقید کرتے ہیں، مطلق نہ چھوڑیں، عموم پہ نہ چھوڑیں، اگر اسے مقید کر دیں اور مساجد کے ساتھ کر دیں تو یہ بات قابل سمجھ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 3 مساجد ایسی ہیں، اور اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری مسجد میں نماز پڑھی اسے 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور میری مسجد میں نماز پڑھنے سے 1000 نمازوں کا جو ثواب ملے گا وہ مسجد حرام سے کم ہے۔ دوسری روایت میں آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھی اس کی 1 نماز مسجد حرام کے علاوہ عام مسجد میں نماز پڑھنے کی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے ثواب میں۔ اور حضور فرماتے ہیں جس نے مسجد نبوی میں اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو اس کی 1 نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ مشقت اٹھائے اور یہ تکلیف کرے تو ان مساجد کی طرف کرے، کیونکہ ان مساجد میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان مقامات مقدسہ کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں، بڑے شرف حاصل ہیں، تو اس لیے اگر اس کے علاوہ باقی مساجد کو دیکھا جائے تو وہ یکساں ہیں، ثواب کے اعتبار سے بھی یکساں ہیں، تو اس کی طرف سفر نہ کیا جائے۔ جہاں تک بات ہے الرحلہ کی، تو آپ دیکھیے کہ الرحلہ فی طلب الحدیث، یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان محدثین کا، ان علماء کا اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے الرحلہ رکھا ہے، الرحلہ فی طلب الحدیث، جنہوں نے حدیث کے لیے سفر کیا۔ تو اگر عام عوام کو یہ سوچ دی جائے اور ان کی یہ سوچ بن جائے کہ ہم وہاں پر جائیں اور نیت مسجد کی کریں اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ اس حدیث کی بالکل غلط تشریح ہے۔ اچھا، اور تمام علماء کا، تمام امت کا اس بات پر اجماع رہا ہے، 7ویں صدی ہجری تک کسی نے اس حدیث کی تشریح یہ نہیں کی۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اس حدیث کو اس انداز سے بیان کیا، اور اب بالخصوص حج کے ایام میں اس حدیث کو بہت زیادہ رواج دیا جاتا ہے اور لوگوں کی توجہ یہاں سے ہٹائی جاتی ہے، حالانکہ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ اس پہ نص قرآنی ہے، جیسا کہ حضرت نے آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بارگاہ کی طرف جانے کا حکم دیا، اور یہ حکم صرف حیات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ حکم مطلق ہے، یہ حکم مطلق ہے کہ قیامت تک لوگ حضور کی بارگاہ میں آئیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آئیں تو نیت کیا ہو؟ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، کہ ایک تو حضور کی زیارت آپ کے وصال کے بعد یا تو خواب میں ہوگی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرما دیں تو جاگتے میں ہو جائے گی، جیسے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 22 مرتبہ سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے، یعنی جاگتے میں حضور کو دیکھا ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ روزہ رسول کی زیارت کی جائے، جس کے بارے میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حج پر آئے اور مدینہ منورہ نہ آئے، میرے روزے پر نہ آئے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے جفا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھ بند، یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روزہ انور کی زیارت کر کے یہاں پر آیا جائے تو پھر اصل میں ثواب ہے، اور یہی اصل بات ہے جو آپ نے بھی شروع میں شعر پڑھا کہ ایمان والا تو یہ کہتا ہے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، بے شک اصل مراد حاضری اس پاک در کی۔ وہ نہ ہوتے تو حج سے آشنائی کیسی ہوتی، وہ نہ ہوتے تو یہ رکن حج کس کو پتا ہوتا، سب کچھ انہی کی بدولت، سب کچھ انہی کا توسل۔ علامہ صاحب قبلہ، روضہ رسول پر حاضری کے آداب کے حوالے سے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، ان کے بھی حاضری کے آداب کے حوالے سے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے دماغ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب مدینہ طیبہ اور طابہ شریف پہنچے تو ہم فوراً حاضری دیں، تو یہ کوئی وجوب اور لزوم نہیں ہے۔
آپ آرام سے پہلے اپنے ہوٹل کے اندر جائیں، تیار ہوں اور طہارت اچھی طریقے سے حاصل کریں، غسل کریں، بلکہ اگر ہو سکے تو ایک ایسا لباس نیا لے کر جائیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہن کے سبحان جائیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ بادشاہ جا رہا تھا نا محمود غزنوی اپنے فاخرانہ اور بادشاہانہ لباس کے ساتھ، تو کسی نے کہا کہ اس بارگاہ کے اندر یہ لباس پہن کے آئے ہو، یہاں تو بادشاہ بھی فقیر ہے، تو کہا نہیں پہن کے اس لیے آیا ہوں کہ انہوں نے عطا کیا ہے، اللہ اکبر، کیا ان کا بات، عطا، کیا خوب فلسفہ، یہ محمود کا نہیں ہے، محمود کا نہیں ہے، واہ یہ واہ، محمود کا نہیں ہے، انہوں نے عطا کیا ہے، ان کی بادشاہ بارگاہ سے۔ غلام تیرے، ہائے 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 ہائے، بکریاں چران والے، ہائے فرمایا ہائے، یہ انہی کا عطا واہ کرتا ہے، واہ تو واہ یہاں پہن کے واہ، آؤں گا نا، جناب، یہاں پہن کے جناب، جاؤں گا، جناب۔ تو اچھا نیا لباس، خوبصورت قسم کا لباس، اچھی طہارت حاصل کر کے، کیا پیاری یعنی بات، آپ کا ذہن جو ہے سبحان وہ اللہ۔ بالکل متوجہ ہونا چاہیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ جیسے نماز پڑھتا ہے انسان، تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایسا کوئی عذر ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کا نماز کا ذہن بڑھتا ہو، اس کو حاجت عصریہ ہے، حاجت طبیعہ ہے، بھوک ہے، کوئی نیند کا غلبہ کوئی چیز ہے، ایسی تمام چیزوں کو پورا کر کے اور سکون سے اطمینان سے نہا دھو کے خوشبو لگا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے۔ جب ان کی بارگاہ کے اندر پہنچے تو سر جھکایا ہوا، اور جیسے گنہگار عاصی اپنے آقا کے بارگاہ کے اندر جو نصیحتی کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے بعد کھڑے ہو کر جہاں موقع ملے سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، اور اس کو سب لوگ مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پاکستان سے نہیں کہنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بہرحال وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہاں جا کے کہنا چاہیے، تو بہرحال ان کی مہربانی ہے کہ وہاں کے لیے تو ہم تو کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کہاں، ہم تو یہاں سے بھی کہتے ہیں وہاں سے بھی کہتے ہیں، لیکن جو وہاں کا بھی مانتے ہیں تو یہ مانتے ہیں کہ ہاں یہاں پر جو ہے یہاں پر آ کر کہنا چاہیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے درود و سلام جو پڑھیں، کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ کتابی چیزیں نہیں ہیں، یہ دلوں کا تار ہے کہ جو آپ کو یاد ہے، جو کلمات یاد ہیں، جو دعائیں یاد ہیں، جو حضور کی بارگاہ میں شان یاد ہے، جو حضور کی بارگاہ کے اندر اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، السلام علیک یا شفیع المسلمین، رحمۃ للعالمین، یعنی اصل چیز جو فقہاء کرام نے لکھی ہے کہ آپ کے دل کی حضوری ہونی چاہیے، اور آپ کو یہ لگے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک غلام آیا ہے اس ادب کے۔ اچھا وہاں پر جا کر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں ہاتھوں کو نیچے کرو، قبلہ ادھر ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے، کسی سے نہ الجھے، کسی سے کوئی ایسی بات نہ کرے۔ میں نے کہا نا کہ دعا کا جو قبلہ ہے وہ تو حضور کی بارگاہ ہے، اور اس کے بعد آپ کا دل ادھر متوجہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسی دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ لگتا ہے وقفے کی طرف جی بریک ہے علامہ صاحب، بریک کے بعد پھر جوائن کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک وقفہ ہمارے بیچ حائل ہو رہا ہے، اور ایک شاعر نے پیغام دیا ہے مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے کہ جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، قدسیوں کے درمیاں، قدسیوں کے درمیاں آہستہ چل۔ وقفے کے بعد آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید ناظرین، رحمان کے مہمان میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور رفیق سفر آپ کے ہمارے ہر دل عزیز علماء اکرام حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب، ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب میرے ساتھ ہیں، اور ہم تین لوگ آج الحمدللہ مدینے کی حاضری کے حوالے سے ذکر کر کے بس دل بھی تڑپ رہا ہے زبان پہ۔ اور علامہ صاحب بیہائنڈ دا سین وقفے میں کہہ رہے تھے علامہ لیاقت صاحب کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ اس ذکر سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل میں گریہ کی کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایسی یاد اس سے وابستہ۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان طہارت حاصل کر کے اچھے طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ادب و احترام کو ملوز خاطر رکھے۔ جی ادب پہلا نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزید اینجا، بے شک، کیا بات، جنید بغدادی جیسے لوگ سب کچھ گم گما کر کے یہاں آتے ہیں، کچھ بھی نہیں، انا اور فلانا اور میں یہ ہوں، فلا تزکوا انفسکم اللہ اعلم بمن اتقی، یہاں کچھ نہیں، 0 میٹر ہو کر کہ یہاں سے سارے میٹر چارج ہوں گے، جو کچھ ملے گا وہ یہاں سے ملے گا اور یہاں سے عطا کر کے لے کے جائیں گے۔ تو بالکل اپنے ذہن کو خالی و ذہن کر کے اور اس بارگاہ کے اندر ادب و احترام کو ملوز خاطر رکھ کے، میں عرض کر رہا تھا خاص طور پر جو ہے ایک تو جالیوں کا ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کریں، قریب آنے کی کوشش نہ کریں۔ اب وہ قریب آ رہے ہوتے ہیں تو پولیس والے ان کو ہٹاتے ہیں، ایک بڑا ماحول خراب ہوتا ہے،
کوئی شرعی اعتبار سے کوئی بھی یہ وجوب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ منع ہے کہ آپ جالیوں کو کسی چیز کو ہاتھ لگائیں، کسی جالیوں کو ہاتھ لگانے کو قربت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بارگاہ کے اندر آپ حاضر ہیں، آپ اپنے دل کو حاضر کریں، درود و سلام، آپ صیغے مخاطب کے استعمال کریں، انشاء کریں کہ میں حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں۔ اس کے بعد جو دعائیں کر سکتے ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں کہ یہ وسیلہ تو وہ وسیلہ ہے کہ فرمایا جن کے صدقے اللہ اکبر گر نام محمد را نہ یا ورد شفیع آدم نہ آدم یا فتح توبہ نہ نو از غرق نجینا، فرمایا جس کو جو ملا ہے اسی نام محمد کا صدقہ ملا ہے۔ آج ان کی بارگاہ کے اندر ہم یہاں بیٹھ کر ان کے نام کی مالا جپتے ہیں، آج تو ان کی بارگاہ کے اندر موجود ہے، آج تو ان کے مہمان بنے ہوئے۔ ایک عام سا آدمی ہوتا ہے، اس کے مہمان بن جائے تو وہ بھی کہتا ہے کہ یار میرا مہمان ہے، کچھ نہ کچھ عطا کر کے دو، تو سخیوں کے سخی ہے۔ بے شک کان رسول اللہ اجود الناس احسن الناس، ان کی بارگاہ کے اندر کوئی جائے اور خالی آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو حاضر کریں کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ کے اندر ہوں، ان کے وسیلے سے جو مانگ سکتے ہیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یا رسول اللہ میدان محشر میں جب آپ کا مبارک لواء الحمد ہوگا، وہاں پر ہمیں فراموش نہ کیجیے گا، اپنے غلاموں کے اندر ہمارا نام درج فرما دیں اور ہم پر کرم فرما دیں۔ اس کے بعد آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ شیخین کریمین جو وہاں پر ایسے نہیں آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا نے ان کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ والذین معه کا مصداق تھا، زندگی بھر ساتھ رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رکھ لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ فرمایا میدان معاشر کے لیے جب اٹھ کے جائیں گے تو سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر نکلوں گا، اس کے بعد صدیق اکبر ہوں گے میرے دائیں طرف، عمر فاروق، اور یوں ہم یاروں کے ساتھ نکل کے جا رہے ہیں۔ تو جن کو میرے آقا نے اپنی بارگاہ کے اندر رکھا ہے، اپنی بارگاہ کے اندر ان کو ساتھ دیا ہے، ان کو سلام نہیں پیش کریں گے تو یہ تو حضور سے محبت نہیں۔ ہمیں تو وہاں کی گلیوں سے، کوچے سے، ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ بلکہ میں ایک جملہ کہوں گا، ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کرنی ہے کہ مدینہ طیبہ شریف کے اندر دو ذوات ایسی ہیں، دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا وسیلہ پیش کر کے حضور کی بارگاہ سے مانگیں تو حضور رد نہیں فرماتے۔ سبحان اللہ۔ ایک آپ باہر نکلیں اور بقی شریف میں سیدہ کائنات کی بارگاہ کے اندر جن کو حضور کہیں کہ الا ترضین یا فاطمہ ان تکونی سیدہ نساء اہل الجنہ، اے میری فاطمہ تو راضی نہیں ہے کہ اللہ نے سردار بنایا تجھے؟ اللہ اکبر۔ ان کی بارگاہ کا وسیلہ، اور دوسرا وسیلہ ہے سید الشہداء امیر طیبہ، وہ آج بھی امیر طیبہ ہیں، آج بھی وہ امیر طیبہ ہیں، آج بھی وہ وہاں کے امیر ہیں، بادشاہ ہیں، انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، نظام سارا انہی کے ہاتھ میں۔ ان کے وسیلے سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سید الشہداء اور سیدہ کائنات کا وسیلہ جو حضور کی بارگاہ میں، وہ حضور کبھی رد نہیں فرماتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں، دے کر بیچتے ہیں۔ کوئی لینے والا آئے، خالی الدامن ہو کر آئے، وہ میرے کریم کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، لینے والا تو ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، مسجد نبوی میں 40 نمازوں کی ادائیگی کے حوالے سے ہم سنتے چلے آتے ہیں اور لوگ ادا بھی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی، کیا یہ ادائیگی ضروری ہے 40 نمازوں کی؟ اور اگر 40 نمازیں کوئی نہیں کر پائے، قیام مختصر ہو اور اسے واپس لوٹنا ہو، ویسے تو بات یہ ہے کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی، لیکن علاوہ اس کے کہ کوئی شرعی عذر ہو، مجبوری ہو اور کسی مطلب شدید وجہ کی بنا پر اسے چھوڑنا پڑے تو کیا حکم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ محبوب کو جس چیز سے نسبت ہو جائے وہ بھی محبوب ہو جایا کرتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے نقل فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجد نبوی شریف آئے اور 40 نمازیں یہاں پر ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے نفاق اور نار سے بری فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے 40 نمازوں کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن یہ حکم استحبابی ہے، ڈیزائربل ہے۔ اگر کسی کے پاس موقع ہے تو وہ ضرور اس فضیلت کو حاصل کرے کہ یہ موقع زندگی میں بارہا آیا نہیں کرتے، تو جس کو موقع مل گیا اس کے لیے غنیمت ہے۔ اور جس کے پاس وقت نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، تو وہ چلا بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کو میں اس مثال سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر پر کوئی مہمان آئے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی خوب مہمان نوازی کریں، لیکن جب اس کے پاس وقت نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے مجھے کسی دوسری جگہ پہنچنا ہے،
تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ نہیں تو چند ایک نوالے کھا لو. صحیح بات. تو اگر بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے, جتنا وقت یہاں مل رہا ہے اتنا وقت گزارو, وہ بھی رحمتیں برکتیں, کیونکہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. اور جیسا کہ قبلہ علامہ صاحب نے بھی شیخین کا ذکر کیا, تو میرے ذہن میں مستقل یہ بات آ رہی تھی کہ دیکھیں لوگ تو زندگی میں وہاں پر جانے اور روضہ رسول کی طرف سفر کرنے پر بات کرتے ہیں, اور نہ جانے کیسے سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں. صحیح بات. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ مجھے مدینے میں موت عطا فرما. اور حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگ زندگی کی بات کرتے ہیں, فاروق اعظم کا تو عقیدہ یہ تھا, آپ کا ایمان یہ تھا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو اس وقت جو میری میت کے ساتھ آخری سفر ہو وہ بھی روضہ رسول کا ہو. دیکھیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اجازت کے لیے عبداللہ ابن عمر کو بھیجتے ہیں کہ جا کے ان سے کہو کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری خواہش یہ ہے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جگہ دی جائے. تو وہ اجازت دیتی ہیں تو آپ کو حجرے میں آپ کی تدفین ہوتی ہے. کہ خواہش یہ ہے اس صحابی کی کہ جسے حضور نے صاحب الہام فرمایا کہ بعد وفات بھی حضور کا پڑوس نصیب ہو جائے. اور یہ تو وہ مقام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے اور منصف عادل حکمران کا منصب سنبھالیں گے تو وہ بھی مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر مجھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے اور میں خود ان کے سلام کا جواب دوں گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب, علامہ صاحب ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے, تو میں چاہتا ہوں کوئی ایک میسیج حاضری کے آداب, تقاضے, یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب جب گفتگو کر رہے تھے اور میں یہ میرے ذہن کے اندر آ رہی تھی چیز کہ دیکھیں ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ گئے, 1 دن نماز پڑھی, 2 دن نمازیں پڑھی, 3 دن نمازیں پڑھی, اس کے بعد پھر بازاروں کی طرف نکل پڑتے ہیں, شاپنگ کی طرف نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی خرید لوں فلاں. دیکھیں یہ اس پاکستان کے بازاروں میں سب کچھ ملتا ہے, اگر نہیں ملتی ہے تو وہ جو ماحول ہے, وہ جو بخشش و مغفرت کے پروانے بٹ رہے ہیں, وہ جو رحمتیں ہیں, قرب رسول کے لمحے, قرب رسول کے لمحے, وہ جو ریاض الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین بیتی و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ, اور جو حدیث پاک پڑھ رہے تھے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, فرمایا میری قبر کی زیارت کی کسی نے ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے میری شفاعت کو واجب فرما. وہ لمحات, وہ گھڑیاں جب انوار و تجلیات کی بارش, تو اب بازاروں میں شاپنگ کے بجائے آپ یہ کوشش کریں. اور دوسری بات یہ کہ کوشش کریں کہ روزانہ آل بقیع کی حاضری دیں, سید الشہداء کی بارگاہ کے اندر, شہداء احد کی بارگاہ کے اندر. اور شہداء احد جہاں آرام فرما رہے ہیں وہاں پر ایک مبارک پہاڑ ہے, سبحان اللہ, وہ ایسا پہاڑ ہے, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, آپ دیکھیں پتھر ہے. ہمارے ہاں کسی کی اگر مثال دی جاتی ہے کہ بڑا سخت دل ہے تو کہتے ہیں بڑا سنگ دل ہے, پتھر دل آدمی ہے. لیکن میرے کریم کا کرم دیکھے کہ پتھر کے اندر اپنی محبت کو داخل فرمایا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ, سند ہو گئی نا. یہ تو اعلان ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, لیکن حضور فرما دے کہ میں محبت کرتا ہوں, فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ ایسی سند ہو گئی, ایسی بات ہو گئی. اور مدینہ طیبہ, مدینہ طابہ, مدینہ منورہ وہ اللہ کی نعمت ہے. دیکھیں بالکل مکہ مکرمہ کے حدیث طیبہ, بلد الامین, ساری چیزیں لا اقسم بہذا البلد, لیکن جب فتح مکہ ہو گئی اب تو حضور مکہ میں قیام فرماتے, حضور نے فرمایا نہیں اب مدینہ میرا مدینہ ہوگا, المدینہ تو خیر لکم لو کنتم تعلمون. بہت خوب, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پر زیارت کی, اللہم ارزقنا زیارت حرمک وحرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک وبلد حبیبک صلی اللہ تعالی وسلم. اللہم آمین, اللہم آمین, اللہم آمین. تھینک یو سو مچ علامہ صاحب, بہت خوبصورت گفتگو رہی آج ماشاءاللہ. موضوع حسین تھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اس موضوع میں جمع ہونے, اس موضوع کے لیے ہمارا انتخاب ہوا. ناظرین اکرام, رحمان کے مہمان میں آج موضوع تھا دربار رسول کی حاضری سے متعلق. مطاف روح آج موضوع تھا اور در رسول کی حاضری. کچھ بتانا چاہتا تھا آخر میں, اب یہ آپ چند سیکنڈز میں سن لیجئے کہ جب ترکوں نے مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کا کام اپنے ذمہ لیا تو اسے فخر اور سعادت سمجھتے ہوئے کس انداز سے جو انکساری میں وہاں بڑھتے تھے کہ کوئی بھی ایسی شے جس میں ٹھوک یا بجانے کا کوئی مرحلہ آتا تو اس کو مدینہ شریف سے کئی میل کے فاصلے پر لے جا کر اسے تیار کیا کرتے. یوں تو ایون کہ ہر چیز تیار لاتے اور اس میں سپورٹس ایسی لگاتے کہ مسجد نبوی میں ذرا سی کھنک کی آواز نہ آئے. یہ آداب ترک جانتے تھے, یہ ادب ترک جانتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنے دربار کی توسیع
اور اس کی آپ کہہ لیجئے کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ترک کا انتخاب کیا. کاش کہ ہم بھی دربار رسول کا ادب سمجھ جائیں اور ہر سال ہمارا انتخاب بھی وہاں کے حاضرین میں ہوا کرے. تو میں یہ عرض کروں کہ بارگاہ ناز میں آہستہ بول، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، قدسیوں کے درمیاں آہستہ چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. پروگرام رحمان کے مہمان سے اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو دیجیے اجازت. کل ٹھیک 8:30 پر ہو رہی ہے آپ سے ملاقات. آپ میرے منتظر، میں آپ کا منتظر رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.